بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 295 سورۃ النور، آیت نمبر 12۔ سورہ نور اصلاح معاشرہ اور دفع الفحشاء کے بیان میں ہے، یعنی صورت کے اندر ان آداب اور قوانین کا بیان ہے جس سے معاشرے کے اندر امن اور صلاح آتی ہے اور فساد ختم ہوتا ہے اور معاشرہ پاک صاف رہتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں قوانین کا بیان ہوا کہ مجرم کو سزا دی جائے، اہل فحشاء سے بائیکاٹ کیا جائے اور تہمت لگانے والوں پر حد قذف جاری کی جائے، حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر تہمت لگائے تو ان کے درمیان میں لعان کا حکم یعنی جدائی کر دی جائے۔ حد قذف ایک سنگین جرم ہے، یعنی کسی پر تہمت لگانا یہ ایک سنگین جرم ہے، اور اس تہمت کی جو سزا ہے حد قذف جس کو کہتے ہیں وہ بھی ایک سخت ترین سزا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے جو کہ 80 کوڑے ہیں، اور یہ سزا بڑی سخت ترین ہے کیونکہ اس کی رسوائی ہو جاتی ہے، وہ مردود الشہادت ہو جاتا ہے اور وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے، بے اعتبار اور بدنام ہو جاتا ہے۔ اس سخت ترین سزا کو معقول ہونے کے لیے اس کی حکمت اور اس کو معقول بنانے اور سمجھانے کے لیے واقعہ افک کا بیان تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی ہے اور ان کو کتنی تکلیف ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی، اسلامی معاشرہ تہ و بالا ہوا اور مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہوئی اس تہمت لگانے سے، تو مسلمان بخوبی سمجھ گئے کہ تہمت لگانا کتنا سنگین جرم ہے، کتنی بری بات ہے جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حد قذف کا معقول ہونا اس واقعے سے بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ واقعہ افک کے اندر چند امور کا ذکر تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کی بارے میں 10 آیتیں ہیں، تو اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ لا تحسبوہ شرا لکم، اس میں تمہارے لیے شر نہیں ہے بلکہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اس کی خیریت کا بیان پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان ہوا۔ دوسری بات یہ ذکر کی تھی کہ ہر آدمی کے لیے اتنی سزا ہوگی جتنا اس نے جرم اور گناہ کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی چونکہ اس ذمہ داری کا، اس گناہ کا اور تہمت لگانے کا ذمہ دار اور سربراہ ہے تو اس کے لیے عذاب عظیم کا ذکر کیا۔ تیسری بات ذکر کی جا رہی ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ آج کے سبق میں یعنی اس کا حاصل یہ ہوگا کہ آداب برائے مومنین اور منافقین کے اوپر زجر اور کچھ ترغیبات اور تخفیفات کا ذکر ہے، یہ درس کا حاصل ہے پورے سبق کا آگے رکوع تک۔ تو پہلا ادب جو ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 12 کے اندر، اس ادب کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو، مومنین کو آپس میں حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور مومن پر جب بدگمانی کوئی لگائے تو اس کو جھوٹ کہے اور یہ بری بات ہے اس کی تردید کرے۔ دوسری ادب جو ذکر کیا ہے وہ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، کہ برائی کو، کسی جرم کو ہلکا سمجھ کر معمولی نہیں سمجھنا چاہیے
اور اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، اس کو زبانوں پر ذکر تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات معمولی سمجھی جانے والی باتیں حقیقت میں سنگین جرم ہوا کرتی ہیں، تو کسی بات کو ہلکا سمجھ کر اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ یہ ادب نمبر 2 ہے۔ ادب نمبر 3 کا تذکرہ ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، کہ بدنامی جب لگے کسی پاک دامن پر تو اول وہلت کے اندر یعنی شروع ہی سے اس کی تردید واجب ہے، اس کا رد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی بدگمانی کرنا یا کسی پر الزام تراشی کرنا، ہرگز ایسا برا کام نہ کیا جائے، آئندہ کے لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اور نمبر 5 ادب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے ہاں میں ہاں مت ملاؤ، یعنی منافقین کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ان کی باتوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ جو بھی منافق کہتا ہے تو بغیر تحقیق کیے ہوئے اور بغیر سوچے سمجھے ان کی بات میں بات مل جائے اور ان کے نقش قدم پر جانا، اس سے احتراز کیا جائے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ اگر اپنا ساتھی غلطی کر جائے تو اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور اس کے پر اگر کوئی احسان کیا جا رہا ہے تو اس احسان کو بند نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ تم پر اپنے احسانات فرمائیں گے۔ اور درمیان میں منافقین کے اوپر زجر ہے اور اس میں تخفیفات کا ذکر ہے۔ پہلا ادب لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یہ لولا جو ہے یہ ظن کے اوپر داخل ہے، تو لولا کا مدخول ظن المؤمنون ہے۔ آیت کا حاصل ترجمہ یہ ہوگا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں جب بدگمانی تم نے سنی تو اچھا گمان کیوں نہ رکھا، وقالو اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، کہ یہ جھوٹ ہے صریح۔ تو لولا کیوں نہ اس سمعتموہ، جس وقت سنا تم نے ہو اس تہمت کو، بدگمانی کو، تو کیوں نہ گمان کیا ظن المؤمنون، مومنوں نے اور مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم یعنی اپنوں کے بارے میں، خیرن اچھائی کا، پاک دامنی کا، صفائی کا وہ گمان کرتے نا۔ حاصل یہ نکلا کہ مومن کو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن تو یہ ہے کہ مومن کی پیٹھ کے پیچھے اس کی اچھائی بیان کرے اور اس کی مدد کرے اور اس کا ساتھ دے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی بیوی نے کہا تو حضرت ایوب نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور کیا میں آپ ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ عائشہ کے بارے میں یہ باتیں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وقالو اور مومنین کیوں نہ کہتے ہیں ھذا افک مبین، افک معنی یہ جھوٹ ہے جو حق کو باطل کی طرف لے جانے والا ہے، جو سچ کو جھوٹ کی طرف لے جانے والا ہے، مبین بالکل واضح۔ لولا جاؤ علیہ آیت نمبر 13 جو ہے اس میں زجر ہے منافقین کے اوپر جو تہمت لگانے والے ہیں، جب وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں عند اللہ، اور شریعت میں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پر بھی لولا جو داخل ہے، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے، علیہ معنی ہی ضمیر افق کی طرف لوٹ رہی ہے، اس جھوٹ کے اوپر باربعۃ شہداء 4 گواہ، ان کو 4 گواہ لانا چاہیے تھے۔ فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب یہ نہ پیش کر سکے 4 گواہ، تو فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّہِ، یہ لوگ اللہ کے ہاں ہم الکاذبون، بالکل جھوٹے ہیں۔ عند اللہ سے مراد فی الشرع، یعنی شریعت میں، قانون شرعی میں، عدالت کے اندر یہ لوگ جھوٹے ثابت ہوں گے جب گواہ پیش نہ کر سکیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی پر بدگمانی لگاتا ہے تو اس میں دو احتمال ہے کہ وہ سچا ہو اور وہ بات سچی ہو، کیونکہ اس وقت اس کے پاس گواہ نہیں تھے، افراد موجود نہیں تھے، اور نفس الامر میں وہ سچا بھی ہو، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ جھوٹا ہو، بدگمانی تہمت لگا رہا ہے۔ تو جب وہ 4 گواہ ثابت نہ کر سکا، نہ لا سکا، تو اس کی مجبوری ہوگی، یعنی اس کے پاس وہ گواہ موجود نہیں ہوں گے اور اس واقعے میں، اور نفس الامر میں وہ سچا ہوگا، تو کیوں اس پر یہ فتویٰ لگ گیا کہ وہ جھوٹے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل قانون شرعی ہے کہ مومن جو ہے وہ پاک ہے اور وہ صاف ہے، اور مومن کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہیے، قانون شرعی یہی ہے کہ وہ پاک صاف ہے۔ جب اس کو ابھی گناہ اور مجرم قرار دیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلیل ضروری ہے، اور دلیل میں اس کے لیے گواہ ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ جب وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کا پاک دامن ہونا تو اصل قانون کے مطابق ہے، وہ شریعت کا اصول ہے۔ ہاں، یہ جب 4 گواہ نہ پیش کر سکا تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی نفس الامر میں سچا ہو، پھر اس پر اتنے حد قذف کیوں جاری ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرا راستہ ہے کہ یہ بدگمانی جب تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ ثابت نہیں اور نہیں کر سکتا، تو یہ کسی پر تہمت نہ لگائے، رک جائے اور خاموش ہو جائے۔ اس کے لیے تو راستہ ہے، جب یہ لگاتا ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اب اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، آیت کا عنوان یہ ہے کہ کبھی کبھی رحمت خداوندی سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمت اللہ کی رحمت اور مہربانی دنیا اور آخرت میں، تو لمسکم پہنچ جاتا تم کو، فیما افضتم فی، اس چیز کے بارے میں جس میں تم مشغول تھے، یعنی جو تہمت لگا رہے تھے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، کہ جو تم نے تہمت لگائی ہے اور جس تہمت کا تم چرچا کر رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر سزا دیتے، لیکن اللہ نے سزا سے بچا دیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ اللہ کی فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں فضل سے مراد بِأَنْ جَنَّبَكُم مِّنَ التُّہْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تہمت سے بچایا۔ یعنی صحابہ کرام میں اکثر تعداد یہ ہے کہ وہ اس تہمت میں شریک نہ ہوئے اور بلکہ اس کی تردید کرتے رہے اور اس کو برا سمجھتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ ورحمتہ سے مراد یہ ہے کہ عصمتکم من المنافقین، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو منافقین کی بدنامی لگانے سے تمہاری حفاظت کی ہے، کہ تم پر بدگمانی لگانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ لمسکم، تو پہنچ جاتا تم کو، فی ما، اس گناہ کے اندر، افضتم مانا افاظ یفیظ کا مانا کسی چیز میں مشغول ہونا، بحث مباحثہ کرنا، اور فی ضمیر ما کی طرف لوٹ رہی ہے، جس چیز میں تم مشغول رہتے بحث کر رہے تھے اس بارے میں تمہیں پہنچ جاتا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہ عذاب عظیم فاعل ہے لمسکم کا، کم ضمیر اس کا مفعول بھی ہے۔